گلگت بلتستان میں جمہوریت کا اہم مرحلہ، ووٹرز اپنے نمائندوں کے انتخاب کے لیے متحرک۔ مختلف اضلاع میں پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹرز کا رش لگ گیا۔ پولنگ جاری ہے، ووٹرز کی کثیر تعداد پولنگ اسٹیشنز پہنچ رہی ہے۔ کئی مقامات پر ووٹنگ کے آغاز سے قبل قطاریں لگ گئیں۔ 24 نشستوں پر 403 امیدوار میدان میں ہیں۔ 9,58,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ جی بی کے مختلف اضلاع میں 1300 سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان ان ایکشن، مختلف پولنگ اسٹیشنز اور سیف سٹی کنٹرول سینٹر کا دورہ، انتخابی عمل، سیکیورٹی انتظامات اور ووٹرز کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا خواتین ووٹرز کی کثیر تعداد پولنگ میں حصہ لے رہی ہے، آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ گلگت بلتستان کا حکمران کون ہوگا؟ فیصلہ آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 24 نشستوں پر 403 امیدوار میدان میں ہیں۔ 396 مرد اور 8 خواتین امیدوار شامل۔ 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے 23، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15، مسلم لیگ کے 11، جے یو آئی کے 9، ایم ڈبلیو ایم کے 7، جماعت اسلامی اور ایم کے ایم کے 6 جبکہ 272 آزاد امیدوار بھی قسمت آزما رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر رسمی اجلاس میں پی ایس ٹی پی، ٹیکسز اور تنخواہوں، پینشن میں اضافے پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو بجٹ کے اہم پہلوؤں پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق افراط زر کی شرح کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ تجویز کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ دستیاب وسائل کی روشنی میں ورکنگ کی جائے تاکہ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اور کراچی میں جرم کا سلسلہ نہ رک سکا، نیو کراچی میں گھر کے اندر فائرنگ، ایک شخص جان سے گیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر واقعہ خودکشی معلوم ہوتا ہے۔ جرم پر قابو پانے کے لیے پولیس کا بھی ایکشن، مختلف علاقوں میں 5 پولیس مقابلے، 9 ملزمان گرفتار، اسلحہ، موٹر سائیکلیں اور چھینا گیا سامان برآمد۔ ہاکس بے کے قریب سمندر میں ڈوبنے والے نوجوان کی تلاش جاری۔ گلبرگ موسیٰ کالونی میں شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی۔ گلگت بلتستان میں گالم گلوچ کی سیاست دیکھنے کو ملی، کچھ وفاقی وزراء بھی گلگت گئے۔ الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کی ویڈیو سے گفتگو، کہا گلگت بلتستان کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی سپریم لیڈر کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام لے کر ایران پہنچ گئے۔ محسن نقوی کی ایرانی وزارت داخلہ آمد ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات، ایران امریکہ جنگ مذاکرات سے متعلق گفتگو۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق محسن نقوی اہم پیغام آیت اللہ سید مجتبی خامنئی تک پہنچائیں گے۔ روانگی سے قبل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے بھی ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے محسن نقوی کو خصوصی ہدایات دیں۔ محسن نقوی کا دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے، خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر لبنان کے آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان کے لیے روانہ۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق لبنانی فوج نے ابھی تک دورے کے دورانیے یا تفصیلی ایجنڈے کے بارے میں کوئی باضابطہ معلومات جاری نہیں کی۔ لبنانی آرمی چیف کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ دوسری جانب لبنان کو اسرائیلی حملوں کا سامنا ہے۔ ابن ہرمز کے اطراف امریکہ اور ایران میں پھر کشیدگی، امریکہ کا ایران کے ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کا بھی جوابی وار۔ خطے میں امریکی اڈوں اور ابن ہرمز سے گزرنے والے ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے ابن ہرمز میں ایک امریکی کمپنی سے منسلک کارگو جہاز کو تحویل میں لے لیا۔
سینٹ کام کے مطابق امریکہ نے گروک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران کے 7 میں سے 6 میزائل تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنائے ہرمز مکمل بند کر دی جائے گی، جس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے ہیں، معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو، کہا جنگوں اور تنازعات کے حل میں وقت لگتا ہے، ایسے معاملات فوری طور پر طے نہیں ہوتے۔ دعویٰ کیا کہ ایران مستقبل میں ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے کسی معاہدے پر اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ خود کو طاقتور اور غیور سمجھتا ہے، لیکن معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ایران کے طاقتور ہونے سے مغرب کا دیرینہ ڈراؤنا خواب حقیقت بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کا اہم بیان، بولے خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے، تصوراتی نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی پر حملے کے وقت میں اسی دفتر میں موجود تھا اور ملبے سے باہر نکلا۔ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات فی الحال حقیقت پسندانہ نہیں لگتی۔ صدر ٹرمپ حقیقی دنیا میں نہیں رہتے۔ سعودی عرب خطے کا بڑا ملک اور اہم کھلاڑی ہے۔ ایران اور سعودی عرب مل کر امن، استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر رسمی اجلاس میں پی ایس ڈی پی، ٹیکسز اور تنخواہوں و پینشن میں اضافے پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو بجٹ کے اہم پہلوؤں پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق افراط زر کی شرح کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ دستیاب وسائل کی روشنی میں ورکنگ کی جائے تاکہ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے۔ وفاقی بجٹ میں ٹیکس نیٹ اور محصولات میں اضافے پر خصوصی توجہ مرکوز۔ بجٹ تجاویز میں کاروباری سرگرمیوں اور درآمدی شعبے کے لیے تبدیلیاں متوقع۔ ایکسپورٹرز پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے اور برآمدات بڑھانے کے لیے بڑے ٹیکس ریلیف کی تجویز دی گئی۔ بیوٹی پارلرز، ہیلتھ فٹنس اور کلینکس کی درآمدی مشینری پر ٹیکس ریلیف متوقع ہے، جبکہ سن بلاک اور شیونگ کریم سمیت متعدد درآمدی مصنوعات سستی ہونے کا امکان ہے۔ بچوں کے فارمولہ دودھ، کیچپ، گھی اور چائے پر قیمت درج کرنے کی تجویز بھی شامل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔